बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नए चीफ जस्टिस साहब ने आके तरथल्ली मचा दी है और दो अहकामात उन्होंने ऐसे जारी किए हैं कि जो मुस्तकबिल के अंदर हमें नज़र आता है कि वो पापाराज़ी नुमा जो जर्नलिस्ट बने हुए हैं आजकल और यूट्यूबर हैं, उनकी ज़िंदगी तो अजाब होगी ही होगी, साथ में जो रियल जर्नलिस्ट हैं शायद वो भी इन पाबंदियों के ज़िमन में आए। तो फिर उन रियल जर्नलिस्टों को इनको अपने उसमें नहीं घुसने देना चाहिए था, सफ़ों के अंदर, लेकिन बहरहाल वो घुसे हुए हैं। दो वाक़यात और दोनों के रावी जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं मीडिया के अंदर, और बस रिटायर होने वाले ही नहीं, एन के सीनियर, और मतलब के और क़य्यूम सिद्दीकी साहब के वालिद साहब भी एक एडिटर थे अखबार मशरक़, अपने दौर का बहुत बड़ा अखबार। तो क़य्यूम सिद्दीकी साहब रावी हैं कि जो थे वो एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब जो थे, उन्होंने नमाज़ पढ़ी और नमाज पढ़ के जब सलाम फेर रहे थे तो इस यूट्यूबर, नीम खानदा यूट्यूबर नुमा पापाराज़ी ने जाके उनकी तस्वीर बनाई। तो उन्होंने वहीं पे सिक्योरिटी वाले को तलब किया और पूछा कि वो एसपी सिक्योरिटी साहब कहाँ हैं। उन्हें बताया गया कि कोई मीटिंग थी, वहाँ पे तशरीफ़ लेके गए हुए हैं। तो उन्होंने फौरी तौर पे उन एसपी साहब का जो मीटिंग में गए थे ट्रांसफ़र फरमा दिया और उनकी जगह के ऊपर नया बंदा तलब कर लिया गया। तो इस तरह वो यूट्यूबर साहब जो थे वो पहले दिन ही एक बंदे की नौकरी ले गए बकौल क़य्यूम सिद्दीकी साहब। अब देखिए, हमने भी हाई कोर्ट रिपोर्टिंग कर रखी है। ये जो अलविदाई खाना हुआ है या इब्तदाई तकरीब जो हुई है काजी साहब की, उसके अंदर पहली दफ़ा शायद हुआ है कि जर्नलिस्टों को नहीं बुलाया गया। लेकिन ये बात भी अपनी जगह के ऊपर हकीकत रहनी चाहिए कि ये इन तकरीबात के अंदर हमेशा जर्नलिस्टों को बुलाया जाता है। जब हम हाई कोर्ट रिपोर्टिंग किया करते थे तो हाई कोर्ट में जब इस तरह का कोई आमद और जामद होती थी और उस मौके के ऊपर जो डिनर हुआ करता था नॉर्मली, उसमें हम भी बुलाए जाते थे और उस फंक्शन में जज साहिबान भी ज़रा खुल के बातें कर लिया करते थे। लेकिन वो सारी बातें ये कह के हमें बुलाया जाता कि ये ऑफ द रिकॉर्ड बातें, तो पर्सनल गपशप भी होती थी, इंटरेक्शन भी होता था। कई जगह के ऊपर रवाबत इस्तवार होते थे जो बाद में फिर दोस्तियों में बदल जाते थे। जज साहब की रिटायरमेंट के बाद वो फिर बहुत चलते थे, ठीक है। लेकिन मुलाकात जो होती थी वो इसी तरह के फंक्शंस के अंदर हुआ करती थी और बड़ी हिम्मत करना पड़ती थी, क्योंकि एक साइड पे जर्नलिस्टों के लिए जगह रखी जाती थी, हम वहाँ पे बैठे होते थे। तो रियाज शाकिर साहब मरहूम, जो कि हम सब में से सीनियर थे, उनकी ड्यूटी लगती थी कि वो पहले जाके जज साहब से इजाज़त लें कि सर कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं तो आ जाएं। तो वो फिर जो हैं वो अगर इजाज़त देते तो नॉर्मली जज साहिबान इजाज़त दे दिया करते थे, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड होती थी। मतलब मुझे तो याद है एक आध को मुझे भी भेजा गया कि यार आप जाके उनको रिक्वेस्ट करें, और उन्होंने बड़ी ही मुस्कुराहट के साथ इस्तकबाल किया और जो है अपना वो सिगार पिया करते थे वो जज साहब जो थे, ठीक है। चलिए, नाम मैं नहीं बताऊंगा। तो सिगार सुलगाया हुआ था, उन्होंने बड़े फ्रैंक मूड के अंदर उन्होंने कहा हाँ हाँ छापना तो कुछ नहीं है ना। मैंने कहा नहीं सर, छापना कुछ नहीं है। तो बुलाए उनको, सारे दोस्तों को बुला लें। तो सारे दोस्त इकट्ठे हो गए फिर। अच्छा, उनके साथ गपशप लग, वो फिर अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए। अच्छा, थोड़ा सा आगे आ गए, फिर हमने उनको घेर लिया। उनके दो ब्रदर जजेस आ गए। वो मतलब उनमें से एक ने कहा साडा बंदा अगवा करन लगे हो तुसी। वो भी तीनों उस गुफ्तगू में शरीक हो गए। गपशप हुई, मतलब खुल के बातें जुगते, मतलब इस तरह की बातें। लेकिन जाहिर है ये ऑफ द रिकॉर्ड थी। मतलब इवन उस वक्त जो हमारे दोस्त थे उन्होंने किताब लिखी, तो उसने किताब में भी इन बातों का तज़किरा नहीं किया जो उस वक्त जज साहिबान से हुई। तो ये एक कर्टसी होती है दोनों साइडों के ऊपर। हाई कोर्ट रिपोर्टर ने या सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर ने रोजाना अदालत में जाना होता है, रोजाना जज के मत्थे लगना होता है, तो वो कोई भी इस तरह की हैंकी फैंकी अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अब आप बिल्कुल ही पापाराज़ी स्टाइल के अंदर उभरे हुए हैं। आप चीफ जस्टिस को
ٹرول کر رہے ہیں یار دس از ناٹ آن، یار دس از ناٹ فیئر. یہ انتہائی نامناسب بات ہے. اچھا ایک واقعہ یہ ہوا جی. دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ چیف صاحب کو رپورٹ ملی کہ عدالتی ملازمین میں سے ایک شخص جو ہے وہ یہ بھی اس کے راوی بھی عبد القیوم صدیقی صاحب، وہ کسی کے ساتھ موبائل فون پہ مصروف گفتگو پایا گیا. ان کو بھی طلب کیا گیا، ان کے افسران کو بھی اور دیگران کو بھی طلب کر کے پوچھا گیا کہ آپ کس سے بات کر رہے تھے، آئندہ آپ یہ حرکت کرتے ہوئے نہ نظر آئیں. یعنی کہ آئندہ آپ نے موبائل کے ذریعے دوران ڈیوٹی کسی کے ساتھ کسی رابطے میں نہیں آنا. اچھا موبائل کیوں، اور مطلب کہ ایون ٹیلی فون بھی کیوں؟ موبائل کا یہ ہے کہ اگر کسی کو کچھ، اگر وہ رپورٹر جو ہے اس نے کلٹیویٹ کر رکھا ہے اس بندے کو، کلٹیویٹ سے مراد ہے کہ اس کے ساتھ دوستی لگا رکھی ہے، تو وہ اسے کہے گا کہ یار اس کی ذرا تصویر تو لے کے بھیج دے. تو آج کل تو واٹس ایپ کے اوپر تصویر چلی جاتی ہے نا، تو پورا صفحہ یا 2-3-4 صفحے اس کو پہنچ جائیں گے، اس کو آنا نہیں پڑے گا. ہم اس دور کے ہیں کہ جو اس وقت فزیکلی جایا کرتے تھے اور صرف اتنی اجازت ملا کرتی تھی کہ یہ فائل ہے، پڑھ لیجئے اس کو اور پڑھ کے اس کے نوٹس لے لیجئے جتنے آپ لے سکتے ہیں، اور اتنے منٹ کے بعد مجھے دفتر سے جانا. بس رجسٹرار، ڈپٹی رجسٹرار، ایڈیشنل رجسٹرار صاحب جو تھے وہ اتنی کی رعایت دیا کرتے تھے. یا پھر ریٹ برانچ میں ریکارڈ ہوتا تھا، ریٹ برانچ کا کلرک جو ہوتا تھا نا وہ اتنی کی رعایت دیتا تھا، مطلب زیادہ کو فرینک ہوتا تھا تو یار اس کی فوٹو کاپی کروا لے یار، ٹھیک ہے، یہ ہوتا تھا. ریٹ برانچ کے اندر ہی فوٹو کاپی مشین پڑی ہوتی تھی، انہیں کہنا یار صفحہ اتنے سے لے کے اتنے تک کاپی کر دے، وہ کاپی بنا دینی، لو جناب کاپی آ گئی. اس کے بعد پھر آپ جا کے دھڑلے کے ساتھ خبر دیتے تھے، کیونکہ اگر کوئی پوچھے گا تو آپ کہیں گے میرے پاس ججمنٹ کی کاپی ہے، ٹھیک ہے، بھلے وہ انلیگلی حاصل کی گئی ہوتی تھی. اینی ہو، مجھے اپنے مقدمے کے سلسلے میں اپنی ججمنٹ کی کاپی لینی پڑی تو دانتوں میں پسینے آ آئے، کیونکہ جتنا ٹیڈیس پروسیس تھا. میں نے کہا ہاں ہائے، ہم تو جایا کرتے تھے، کلرک کو ہاتھ پھیرا، کلرک نہیں قابو آیا، ڈپٹی رجسٹرار کے کمرے میں چلے گئے، چائے بھی پی، ساتھ میں کا فائل بھی منگوا دیں یار، ٹھیک ہے، تو وہ مل گئی، نہیں تو ایڈیشنل رجسٹرار کے ہاں چلے گئے، نہیں تو متعلقہ عدالت کے ہاں چلے گئے، ٹھیک ہے. لیکن وہ جب حق میں آنے والے فیصلے کی ججمنٹ لینی کی کاپی لینی پڑی تو لگ پتے گئے. اچھا خیر، یہ 2 واقعات جی پہلے دن ہوئے. یہ کیوں ہوئے ہیں؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ نئے چیف جسٹس جناب یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ جس دن قاضی صاحب کا آخری دن تھا اس دن وہ جب باہر گئے ہیں، وہ بنیادی انسانی حقوق کی یادگار کا کرنے کے لیے افتتاح، جس کے بارے میں عادل راجہ کا خیال یہ ہے، جو اس نے الزام لگایا ہے کہ یہ اسی ٹھیکیدار نے بنائی ہے جو قاضی صاحب کا گھر بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کون سے اسلام آباد کے برانچ کا بلاک کا نام لکھا ہوا تھا. اور آپ کو پتہ ہے نا یہ پوسٹ ٹروتھ ہیرا کے اندر کوئی بھی بکواس کر دی جائے اور وہ بکواس جو ہے اس کے بعد اس کو دہراتے جایا جائے تو وہ ریئلٹی کی شکل میں آ جاتی ہے. اس کو ہم پوسٹ ٹروتھ ہیرا کہتے ہیں کہ سچائی کا کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق اس امر کا ہے کہ کون سی بات زیادہ لوگ کر رہے ہیں اور کون سی بات زیادہ لوگ سننا چاہ رہے ہیں. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ کسی بھی جھوٹ کو زیادہ سن کے یا زیادہ کر کے اسے سچ دے سکتے ہیں. تو یہ عادل راجہ ہو گیا، یہ شہباز گل ہو گیا جو آج کل امریکہ سے فرار ہو کے آئے، ویسے اس پہ بھی بات کریں گے. آج کل وہ یورپ آیا ہوا ہے کیونکہ وہاں پہ اس کے خلاف پھر وہی الزام لگ گیا جو اسلام آباد کی 3 یونیورسٹیوں میں لگا تھا، تو وہاں سے فرار ہو کے یورپ آ گیا اور کسی ملک کے اندر سیاسی پناہ کے لیے درخواستیں فائل کرتا ہوا پایا جا رہا ہے. غیر مصدقہ اطلاعات ہیں، لیکن بہرحال یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جو ہیں جن صاحب نے بھی یہ حرکت فرمائی ہے، اور مجھے پتہ ہے جنہوں نے فرمائی ہے، اگر جناب عبد القیوم صدیقی صاحب نے نام نہیں لکھا تو ہم بھی پردہ ہی رکھتے ہیں، لیکن اس نے منجی ٹھکوا دی ہے اسلام آباد سپریم کورٹ کے اندر رپورٹنگ کرنے والوں کی. تو اب لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ آئندہ کچھ دنوں کے اندر آپ کو اس حوالے سے کچھ تادیبی کاروائیاں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، کچھ لوگوں کی بیجا آزادیوں پر قدغن لگے گی. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ لگنی چاہیے، لیکن اس میں ایک اور بھی ہوگا، ٹھیک ہے. اگر یہ بات روب اول مماضی ہو گئی
عمل بمازی ہوتا ہے یا روب عمل بمازی ہوتا ہے، اگر یہ ہوتی ہے تو پھر اس میں یہ بات دیکھنا ہوگی کہ دیکھیے کسی نے اگر کسی جج کو میرا جج کہہ کے یا ہمارا جج کہہ کے اس کی پروموشن کی ہے تو اس کو جواب دینے کو سر اس کے میں نئے چیف صاحب کو سلوٹ مارنے کے بعد عرض کر رہا ہوں، اس کو سر اس کیٹیگری کے اندر نہ لایا جائے کہ اگر کسی نے میرا جج کہہ کے جھوٹ بولا ہے اور ہم نے اس جھوٹ کا پردہ فاش کرنے کے اندر اپنی ساری توانائیاں لگائی ہیں اور اس کے اندر گستاخی بھی ہوگی تو اس کو نہ سمجھا جائے، نہ کسی جج کو بیجا پروموشن کی اجازت دینی چاہیے۔ سب سے پہلے تو پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کو اپنے ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے۔ یہ جو لیٹر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سٹاف کو بعد میں ملتا ہے اور میڈیا پہ پہلے اس کے ٹکٹ چل جاتے ہیں، ذرا اس کا بھی دھیان کر لیجئے کہ وہ کون سے آپ کے معزز کولیگز ہیں جو میڈیا کو وہ والا مٹیریل فراہم کرتے ہیں۔ تو اور پھر اس کے بعد پھر جرنلسٹوں کی بھی گوشمالی فرما لیجئے گا اور پاپارازی کی تو بالکل فرمائیے گا، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ عدالتی خبر وہ ہونی چاہیے جو کہ عدالت جاری کرے، عدالت جب ججمنٹ جاری کرے تو پھر اس کی خبر ہونی چاہیے۔ یہ جو سماعت ہے اس کی رپورٹنگ جو ہے اس کو ویسے ہی بین کر دیں، لائیو چل رہا ہے یار، جس کا انٹرسٹ ہے وہ لائیو دیکھ لیں، اور ایک نہیں اب تو سوشل میڈیا کے اوپر آپ جتنی عدالتیں ہیں اتنے اس کے چینل بنا دیجئے یوٹیوب کے اوپر، اور ایک ہو سکتا ہے ایک وقت میں 8 عدالتیں بھی 10 عدالتیں بھی کام کر رہی ہوں تو 10 کی 10 لائیو ہوں، جس نے جس مقدمے کی سماعت کرنی ہو یا جس کی رپورٹنگ کرنی ہو وہ کرے، ٹھیک ہے، تو وہ دیکھے اس کو، اور یوں رپورٹر کا کردار درمیان میں سے سائیڈ پہ ہو جو اپنے مرچ مسالے لگا کے خبریں دیتا ہے۔ بہت اچھا فیصلہ کیا انہوں نے کہ جناب سماعت جو ہے وہ لائیو دکھائی جایا کرے گی، اور اس انیشیٹو کو جو قاضی صاحب نے شروع کیا تھا بالکل ریورس نہیں کیا جا رہا بلکہ اس کو ایکسپینڈ کیا جا رہا، اچھی بات ہے، اپریشیٹ ہونا چاہیے، بہت بہادرانہ فیصلہ یحییٰ آفریدی صاحب کا۔ لیکن اس وقت جو ہے حکومت میں تشویش کی لہر ہے، تو پروگرام کا وقت زیادہ ہو گیا، اس لیے پھر اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کی اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔